اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت وعفت فی طعمت۔ 4 عادتیں، 4 اوصاف جب تیرے اندر ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، مکان نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تعلقات نہیں ہے، جتھے کام تے جانا وہ عزت نہیں کرتے، رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ 4 خوبیاں تیرے اندر ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ایک مطلب۔ دوسرا، 4 عادتیں ایسی ہیں جب وہ تیرے اندر ہیں تو اپنے آپ کو غریب نہ سمجھ، سب کچھ تیرے پاس ہے۔ پچھتائے وہ، غمناک وہ ہو جس میں یہ 4 نہ ہو۔ کتنی اونچی بات کی ہے میرے نبی نے، فرمایا پہلی حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا، یعنی حقوق کی حفاظت و ادائیگی کرنا۔ ان حقوق کا تعلق ہوا اللہ جل شانہ اما نوالو سے ہو یا بندوں سے ہو یا اپنے نفس سے ہو، اس کی حفاظت کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ زندگی امانت ہے، اس کو اللہ کی فرما برداری میں گزارنا یہ امانت کا حق ادا کرنا ہے، اس کو لہو و لعب میں، عیش و عشرت میں گزارنا یہ امانت کے خلاف ہے۔ یہ اولاد جو ہمیں ملتی ہے نا، یہ امانت ہے۔ یہ اولاد اس لیے دیتے ہیں اللہ، میرے بندے سے جو کمی کوتاہی ہو جائے، اولاد کی اسلامی تربیت کرے، مرنے کے بعد یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ہم نے آج اولاد اس لیے سمجھی تاکہ محلے داراں تنگ کریے، لڑائی لین واسطے۔ ہم نے اولاد کا مقصد یہ بنا لیا، اولاد لڑائیاں لین واسطے نہیں، اولاد قبر ٹھیک کرن واسطے ہوئے، اولاد پل صراط کی سختی کو دور کروانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ زبان امانت ہے، اس زبان سے اللہ کی حمد کریں تو امانت کا حق ادا ہوا، اگر اس زبان سے غیر اللہ کو پکارا تو امانت میں خیانت ہو گئی۔ فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، جو امانت ادا نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے وہ بے دین ہے، جو اللہ کو پکارے وہ دیندار ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوسری بات وصدق حدیث، سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، غلط بیانی نہیں کرنی۔ یہ خاندان ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، محلے داری ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے باپ بیٹے کی ناراضگی ہو گئی، چچا بھتیجے کی ناراضگی ہو گئی، اور حقیقت کے اندر چچا جان کی غلطی ہوتی ہے، تایا جان کی غلطی ہوتی ہے، ابا جان کی غلطی ہوتی ہے۔ اب پہلی تو بات یہ ہے یہ گھر کے مسئلے گھر میں ہی حل کرنے چاہیے، لیکن اگر باہر آ جائے تو پھر لوگ قدرتی طور پر باپ بیٹا سامنے ہو تو لوگ کس کو غلط کہتے ہیں؟ بیٹے کو۔ اب ابا جان کو پتہ ہے میں نے صحیح بات کی تو لوگوں نے کہنا ہے چچا جی جو پتر ہے تہاڈا تانوں انج کرنا تو نہیں سی نہ چاہیے، ہن ابا جی جھوٹھی گل لا دیندے نے، نہیں یہ بڑا نافرمان، یہ مولوی نہ سمجھو، یہ کتیاں کو پیندا جے منو گھر۔ لوگوں نے کہنا یہ مولوی ہے، 2 نمبر ہے۔ باپ ہونے کا، بڑا بھائی ہونے کا، چچا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر، جھوٹ بول کر اپنے بھتیجے، چھوٹے بھائی، بیٹے کو جھوٹا نہ قرار دے، سچ بول۔ اور فرمایا تیسرا وحسن خلیقۃ، اچھے اخلاق۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے ہاں اچھے اخلاق یہ سمجھے جاتے ہیں کہ مجھے مسکرا کے ملے میں اس کو مسکرا کے ملوں، یہاں تک نہیں۔ اچھے اخلاق ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ جملہ، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو کسی کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہو، کسی کی عزت افزائی، کسی کی بھلائی کا، کسی کی خیر خواہی کا، کسی کے نقصان کے مداوع کا ذریعہ بنتا ہو، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اور ہر وہ قول جس سے کسی کا نقصان ہوتا ہو، جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو، جس سے کسی کو اذیت پہنچتی ہو، وہ اچھے اخلاق نہیں ہیں، وہ برے اخلاق ہیں۔ آج میرے بھائیوں پتہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، سڑک کے اوپر پانی گرا دیتے ہیں، یہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔ طالب علم جا رہا ہے موٹر سائیکل پر، اس نے دیکھا، ہم تو اپنی غلطیاں بھائی نکالیں گے، اس نے دیکھا استاد جی سامنے آ رہے ہیں، انہوں نے درمیان سڑک دے وچ بریک مار دیتی، استاد جی تو اگے نہیں لنگنا، یہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔ سائیڈ پہ اگر استاداں نے ملنا ہے تو سائیڈ تے بریک مار، درمیان بیچ میں بریک مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے گھر کی صفائی کر کے کوڑا کرکٹ باہر روڈ پر پھینک دینا، یہ اچھے اخلاق
سرکاری جگہ پر اپنے گھر کی تعمیر کرنی شروع کر دینا. 10 فٹ کی گلی ہے، 3 فٹ ادھر والے نے اگے کر لی، 3 فٹ ادھر والے نے کر لی. یہ باتیں بڑی عجیب لگیں گی کیونکہ ہم مولوی بھی لوگ یہی کر رہے ہیں، بلکہ اسی تے چوکھا قبضہ کرنے ہیں. گجراں والے دی شاید چند مسجداں ہون جڑیاں اپنی جگہ تے بنیاں نہیں تے 2 فٹ اگے آئے ہی ہیں. بلکہ آج کل کی کیتا جاندہ ہے، مسجد نو اگے کیتا جاندہ ہے، وہ دی آڑ وچ اپنی دکاناں بنا لیاں جاندیاں نے. میرے بھائیو، جو غلط ہے وہ غلط ہے. آج غلط کو بولنا شروع کریں، اگلی نسل غلط چھوڑ دے گی. اچھے اخلاق کتنا اونچا عمل ہے. ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، فرمایا میرا سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور چوتھا وعفۃ فی طعمۃ، کہ آدمی اپنے رزق کو پاک رکھے، کھانے میں احتیاط کرے. ایک مطلب یہ ہے حرام کی کمائی نہیں کھانی، حرام زیادہ ملتا ہو، حلال تھوڑا ملتا ہو. تو نے حلال کو اختیار کرنا، حرام کو اختیار نہیں کرنا. بچوں کی خاطر حرام نہیں کمانا، قبر میں یہ تیرے بچے تیرے ساتھ نہیں جائیں گے. جو باپ اپنی اولاد کو حلال کی کمائی کھلائے گا اسی کی اولاد دعائیں کرے گی. حرام کمائی کھلانے والی اولاد کو باپ کی قبر کا بھی علم نہیں ہوتا. اور جو تربیت ہم اپنی اولادوں کو کر کے جائیں گے، وہ جو ذرائع استعمال کریں گے، اگر اچھے ذرائع استعمال کریں گے ان کو بھی اجر ملے گا، باپ کو بھی اجر ملے گا. اور اگر انہوں نے غلط ذرائع استعمال کیے ان کو بھی گناہ ہوگا، باپ کو بھی گناہ ہوگا. ایک مطلب یہ عفۃ فی طعمۃ، حرام کی کمائی نہیں کھانی. دوسرا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی یہ باتیں ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں. ایمان والا ہو اور حرام کھائے یہ ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان ہو اور حرام کی کمائی کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے عفۃ فی طعمۃ، حلال کما کر بھی زیادہ کھانے سے اجتناب کرنا، بقدر حاجت و ضرورت پر اکتفا کرنا. میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر اس جملے کو ہم غور سے دیکھیں تو طب کی دنیا کا مکمل طب بیان کر دی ہے. آج ہماری جتنی بیماریاں، اکثر بیماریاں زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں. زیادہ کھاتے ہیں، معدہ خراب ہوتا ہے تو سارا سسٹم کیا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، زیادہ نہ کھایا کرو. جب زیادہ نہیں کھائیں گے سارے اعضاء کام کرتے رہیں گے. اللہ جل شانہ اما نوالہ مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر ان پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ بھی میں بھی ارادہ کریں، ہم نے جو آج حدیث پڑھی ہیں ان کے اوپر عمل بھی کریں گے اور اپنے گھروں میں، بازاروں میں، دیگر جگہوں پہ جا کے مذاکرہ کریں گے. سارے احباب یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ.